السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب بخیریت ہوں گے۔ دل کی دنیا اگلا ہی سے شروع کرتے ہیں۔ مکافات عمل نے ان کے گھرانے کے گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ مامی نے ہی عفیہ آپا کو بلا کر معافی مانگی تھی اور شامین کو جلد از جلد ڈھونڈ لانے کو کہا تھا تاکہ وہ اس سے معافی مانگ سکیں، اسے گھر واپس لا سکیں۔ میں نے آپ کی بات سن لی ہے، آپ سے تو میں ناراض کبھی تھی ہی نہیں کہ اس سب میں آپ کا بھی اتنا قصور نہیں تھا۔ آپ نے جو دیکھا وہی سمجھا۔ شاید اپنا گھر بچانے کے لیے مامی سے کہیے گا میں نے ان سب کو بھی معاف کیا، میں گھر بھی آؤں گی ان سے ملنے۔ اس نے اپنی ہتھیلیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مگر میں وہاں واپس نہیں آ سکتی، وہاں آ کر قیام نہیں کر سکتی۔ یہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، خوش ہوں، مجھے مجبور مت کرنا عفیہ آپا۔ آپ کو انکار کر کے مجھے بہت افسوس ہوگا۔ میں نے اپنی زندگی کی گاڑی کو مشکل کے بعد ہی صحیح آگے کی طرف بڑھا دیا ہے۔ اب پیچھے مڑ کر دیکھنے یا ٹھہرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ عفیہ آپا جو اصرار کر کے اسے ساتھ لے جانا چاہتی تھیں، اس کا قطعی اور دو ٹوک انکار سن کر چپ ہو گئی تھیں۔ یہ لیں آپا، بچوں کے لیے کچھ لیتی جانا۔ جاتے ہوئے عفیہ آپا کے ہاتھ میں اس نے 5,000 کا نوٹ زبردستی دبایا تو عفیہ آپا کی آنکھیں بے اختیار برس پڑی تھیں۔ تمہیں پتہ ہے شامین، اگرچہ ابا کی بڑی بیٹی میں ہوں مگر ان کی شخصیت اور کردار کا ہر رنگ تم نے چرا لیا ہے۔ ضرور آنا شامین، اور آتی رہنا، مجھے تمہارا انتظار رہے گا۔ ان کے گلوگیر لہجے میں کہنے پر اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ میں نے آپ کو باتوں کو بہت بار سوچا، کئی بار سوچا۔ اس نے طویل سانس لی اور پیپر ویٹ سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا جو منتظر نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس دن کے بعد وہ معمول کے مطابق آفس آتی رہی تھی اور آج 8ویں دن فیضان نے اسے بلایا تھا۔ بیٹھنے کے بعد اس نے معمول کی ایک دو باتوں کے بعد بات شروع کی تھی کہ میرا دل آپ کے معاملے میں ویسے ہی بے بس ہے جیسے آپ کا دل ایک تیسرے فریق کے حوالے سے۔ یہ سب جان کر بھی آپ سے رشتہ بنانے میں خواہش مند ہوں، پلیز اب انکار مت کیجیے گا شامین۔ اسے بولنے کے لیے پر تولتے دیکھ کر اس نے جلدی سے کہا تھا، محبت ایسا جذبہ ہے جو بالآخر اپنا آپ منوا لیا کرتا ہے۔ میرا بہت یقین ہے اس میری دعاؤں سے آپ مجھے آن ملی ہیں تو ایک دن میں آپ کی محبت بھی پا لوں گا۔ ہاتھ آگے کیے بغیر کوئی موقع دیے اس نے اپنے ہاتھ اس کی بے لوث اور خالص محبت نے اس کو کچھ کہنے کے قابل کب چھوڑا تھا۔ مائی پلیئر، یقین کریں شامین، آج میں اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت ترین شخص تصور کر رہا ہوں۔ قیمتی اور خوبصورت انگوٹھی اس کے ہاتھ میں سجا کر وہ کچھ پل اس پر نظریں جما کر بیٹھا رہا تھا، پھر دھیرے سے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے اس نے کہا تھا، شامین کیا کہتی؟ نظریں جھکا کر بیٹھی رہی تھی۔ ویسے شادی کی ڈیٹ کے لیے زارا سے رجوع کرنا پڑے گا۔ وہ شرارتی ہوا اور شامین جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مم میں بتا دوں گی بعد میں۔ اس سے زیادہ وہ اس کے سامنے بیٹھنا اس کے بس میں نہیں رہا تھا۔ اس دن وہ عفیہ آپا کے گھر چلی آئی تھی۔ بستر پر پڑی مامی نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ عمران الگ شرمندہ سا نظر آیا تھا۔ اب تم کہیں نہیں جاؤ گی شامین، یہ تمہارا بھی اتنا گھر ہے جتنا عفیہ کا، جتنا اس گھر کی بیٹیوں کا۔ کاش آپ یہ سب کچھ عرصہ پہلے بول دیتے تو میرا مان بڑھ جاتا، رشتوں پر اعتبار قائم رہ جاتا، مگر ہم وہ قوم ہیں کہ جب تک ٹھوکر نہ لگے سیکھتے ہی نہیں، سبق ہی نہیں لیتے۔ اس نے سوچا تھا اور کچھ کہے بغیر مسکرا دی تھی۔ بس ہاں، دونوں بہنیں جب اکیلی ہوئی تھیں اس نے ہاتھ میں چمکتی انگوٹھی عفیہ آپا کو دکھا کر فیضان کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ سن کر بہت خوش ہوئی تھی۔ مزید شامین نے عفیہ آپا سے درخواست کی کہ وہ ابا کا گھر کا وہ پورشن کھلوا کر وہاں شفٹ ہو رہی ہے۔ فیضان جلدی شادی کرنا چاہ رہا تھا۔ زارا بھی آنے والی تھی اگلے ہفتے تو عفیہ آپا یہ مہینہ اس کے ساتھ ابا کے گھر میں چل کر رہیں۔ وہ ابا کے گھر سے رخصت ہونا چاہتی تھی۔ پہلے کی بات اور تھی،
ہر بات کا مسئلہ بنا دیا جاتا تھا۔ اب جیسے ہی عفیہ آپا نے ان سے بات کی تھی وہ فوراً ہی تیار ہو گئے تھے۔ ایک عرصے کے بعد ابا کا گھر کھولا تھا اس نے۔ ابا کی وفات کے بعد ایسے حالات واقعات چلے آئے تھے کہ وہ ان میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ ہاسٹل شفٹ ہونے کے بعد جب حالات اس کے قابو میں آئے تو بہت بار دل چاہا کہ اپنے گھر جائے، مگر وہ نہ آ سکی۔ آج اتنے عرصے بعد بھی ابا کی کمی ویسے ہی اس کے اندر اتاری گئی تھی جیسے ان کے مرنے کے دن۔ امی نے بھی ان کو خوش دلی سے یہاں آنے کی اجازت دے دی۔ سلمان بھائی باہر سے کھانا لے گئے تھے، یہ کہہ کر وہ دونوں صفائی کر لیں، آج کچن کا کام رہنے دیں۔ سلمان بھائی کے آنے سے پہلے کرایہ داروں نے بھی ٹرے سجا کر بھیج دی تھی۔ سب کچھ سیٹ ہو جانے کے بعد بھی ایک خالی پن تھا اس کے اندر جس کو وہ ختم کرنے کی سعی میں بے حال ہوتی جا رہی تھی۔ فیضان جتنا کھرا، سچا اور مخلص انسان تھا، وہ اس کے ساتھ پوری دلی آمادگی سے زندگی شروع کرنا چاہتی تھی۔ اسے اپنی ذات سے وہ تمام خوشیاں دینا چاہتی تھی جو اس کا حق تھی، مگر یہ دل اس کے مقابل ہی ڈٹ گیا تھا۔ شاذر کے نام کی قندیلیں دل کی سرزمین کو دن بدن روشن سے روشن کرتی چلی جا رہی تھیں۔ شامین کیا سوچ رہی ہو؟ یہ لو چائے۔ عفیہ آپا نے اس کا اتکاس توڑا تھا۔ کچھ نہیں، آپ سنائیں۔ ہو گیا سب؟ میں نے تو کہا مل کر لیتے ہیں سب کچھ، جلدی ہو جائے گا، مگر آپ نے یہاں قید کر کے بٹھا دیا مجھے۔ آپ کی شہزادیاں بھی کہانی سنتے سنتے سو گئیں۔ اس نے محبت سے اپنے بیڈ پر سوتی ہوئی بانجیوں کو دیکھا۔ بس اب تمہارے حصے کے غم اور دکھ سب گزر گئے، اب تو خوشیاں سمیٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ دن ہی کتنے رہ گئے ہیں، تم صرف آرام اور آرام کرو گی۔ اور یہ زارا کی سواری کب اتر رہی ہے پاکستان؟ میڈم کا آرڈر ہے کہ میرے بغیر شادی کی کوئی تیاری نہ کی جائے، اور میں تو کہتی ہوں کہ آفس کے جھمیلے بھی فی الحال رہنے دو، روپ نہیں آتا ایسے دلہن پر۔ تمہارا تو کام بھی خاصا تھکا دینے والا ہے۔ کل صبح کی فلائٹ سے پہنچ رہی ہے وہ، اور میں ایسے ہاتھ پر ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھ سکتی آپا، ابھی تو درمیان میں پورے 30 دن ہیں۔ فیضان نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ صرف نکاح والے دن ہی چھٹی کی اجازت ہوگی۔ نہیں بھیا، نکاح بھی آفس میں ہی کر لینا تھا نا۔ عفیہ آپا کے جل کر بولنے پر وہ مسکرائی تھی۔ میرا کام بھی مشکل نہیں ہے آپا، پھر جو کام آپ کی صلاحیتوں کو ابھار دے وہ سکون دیتا ہے، اس میں کیسی تھکن، سارا تو پیپر ورک ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، تم سے تو کبھی ابا نہیں جیت پائے دلائل میں۔ ویسے شامین، ابا ہوتے تو کتنا خوش ہوتے نا، میری طرف سے ہمیشہ فکر میں مبتلا رہتے تھے وہ۔